آج کا سوال بھی بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے۔ سوال یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں یا صغیرہ کے ساتھ کبیرہ گناہ یعنی کہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ایک روایت میں یہاں تک بھی ملتا ہے کہ جو شخص بروز جمعہ عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود پاک 80 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سالوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح مختلف روایات ملتی ہیں مختلف وظائف کے متعلق، جیسا کہ کوئی شخص تسبیح فاطمہ شریف پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ تو اس طرح کافی روایات ملتی ہیں۔ تو کیا یہ جو جتنے بھی وظائف ہیں، ذکر و اذکار ہیں یا درود پاک ہے، تو اگر ان کی کوئی کثرت کرتا ہے تو کیا اس سے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہ معاف ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک درود پاک یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کریم کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے درود پاک پڑھنے والوں پر۔ اور جب کوئی شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ درود پاک پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح دیگر وظائف پڑھنے سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حالانکہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، نماز پڑھنے سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، اور کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں سچی توبہ کے ساتھ۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رہے کہ اگر طاعت چھوٹ گئی ہوں، مثال کے طور پر فرض نمازیں اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا، فرض روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قربانی نہیں کرتا، اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی صرف میں توبہ کر لوں اور توبہ سے کام چل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ نمازوں کی قضا بھی کرنی ہوگی، اسی طرح روزے بھی رکھنے ہوں گے۔ تو سمجھیں کہ جو اس کے ذمہ پر عبادات ہیں وہ ادا کرنی ہوں گی، پھر وہ توبہ کرے گا اس کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح اگر اس شخص نے کسی کے حقوق پامال کیے، کسی کا مال ظلماً چھینا، چوری کی، اسی طرح کسی کا مال غصب کیا، اب وہ کہے کہ میں صرف توبہ کر لوں اور میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اسے کرنا یہ ہوگا کہ جس کا مال اس نے چھینا یا چوری کی تو اس شخص کا مال اس کے سپرد کرنا ہوگا یا اس سے معاف کروانا ہوگا، اگر مال نہیں ہے تو اس سے معاف کروانا ہوگا، پھر وہ توبہ اس کے ساتھ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور پھر اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔